کہ شو کیس میں سجے ہر کھلونے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑتے ہوائی جہاز کو خریدا جا سکتا ہے، پٹری پہ دوڑتی ٹرین میری ہو سکتی ہے۔ اپنے پاپا کی انگلی تھامے لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ مشکل نہیں، یہ دھرتی ہی نہیں نیلا آسمان بھی میرا ہے، یہ دنیا بھی میری ہے، یہ جہاں بھی میرا ہے۔ میرے پاپا اب بوڑھے ہو چکے ہیں، چلتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیتے ہیں، میرا ہاتھ تھام کر پاپا کو کیا لگتا ہے وہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ پتنگ پل بھر کو سوچتی ہے کہ ایک جست بروں اور بس نیلا آکاش اب کچھ ہی دور ہے۔ فضا میں جھومتی پتنگ بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے، اس اونچائی کا اپنا ہی مزہ ہے، پتنگ کے دل میں خیال آتا ہے۔ اگلے ہی لمحے پتنگ کو کوئی بلندی سے زمین کی جانب کھینچتا ہے تو پتنگ پہ یہ کھلتا ہے ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی ڈور ٹوٹتی ہے تو کئی پتنگ کو تھامنے کے لیے ہاتھ لپکتے ہیں، اور کوئی سوچتا ہے کہ آدمی جب بلندی سے گرتا ہے تو اسے کوئی نہیں تھامتا۔ پتنگ جو اب ستیانہ روڈ پہ واقع ہے، یہ بنایا جا رہا تھا، تو اس کا جب اعلان ہوا، یہ خبر ہمارے پاس آئی تو اس پہ میں نے لکھا۔ ماڈل قبرستان کے حوالے سے ایک تحریر ہے۔ شہر میں اب ماڈل قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ تنگ گلیوں میں زندگی پورے کرنے والوں کی قبروں کی راہداری بہت کشادہ ہوگی، اور آلودہ پانی پینے والے جب اپنی پیاروں کی قبروں پہ قبرستان آئیں گے تو ان کے لیے صاف پانی کا انتظام ہوگا۔ آج جن لوگوں کی زندگی کانٹوں پہ گزری، ان کی قبروں پہ پھول کھلیں گے۔ کڑی دھوپ میں زندگی کے ایام کاٹنے والے جب خاک کی چادر اوڑھ چکے ہوں گے تو ان پہ درخت سایہ کریں۔ ریاست شہر والوں کو ماڈل زندگی تو نہ دے سکی، مگر ماڈل قبرستان دے رہی ہے۔ میرے شہر کے لوگوں کا جیون جیسے جگت تھا اور مور جیسے طنز ہے۔ تو ہاتھ سے سویٹر بنے جاتے تھے، تو وہ کچھ عکس میرے ذہن میں تھا۔ ایک دور تھا جب خواتین ہاتھ سے سویٹر بنا کرتی مشکل اور منفرد ڈیزائن کی تلاش رہتی۔ لڑکیاں ہونے والے شوہر کا سویٹر بنتی اور سویٹر کے ساتھ ساتھ خیال میں ایک تعلق بھی بنا جاتا، اور وہ سوچتی کہ وہ یہ سویٹر پہنیں گے تو کتنے بھلے لگیں گے۔ مائیں بچوں کے سویٹر بنتی، فکراں کی ان سے گہری محبت کے ساتھ سویٹر بنا جاتا اور دیکھنے والے کو بغیر پوچھے ہی بتایا جاتا کہ یہ ان کے ابا کا ہے۔ تب ایک عجب چمک آنکھوں میں تیرتی اور کوئی بے تابی سے سویٹر بننے کا انتظار کرتا۔ سینے یا پشت سے سویٹر لگا کر دیکھا جاتا کہ ابھی کتنا سویٹر بننا باقی ہے۔ اب کئی سالوں سے بھاری سویٹر استعمال ہو رہے ہیں جو سردی سے تو بچاتے ہیں، مگر ان میں جذبوں کا گداز نہیں، رشتوں کی گرمی نہیں، کسی کے ساتھ کا نشان نہیں، کسی کے ہاتھ کی نسبت نہیں۔ ایک ساتھ تحریر ہے، عام طور پہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ کھلونا بچے کے لیے لے آتا ہے، لیکن الماری سے نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی تو اس پہ کتنے گھروں میں قیمتی کھلونے محض الماری کی زینت بنتے ہیں، جنہیں بچے حیرت و حسرت سے دیکھتے ہیں۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ کھیلنے سے کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ کھلونا ٹوٹنے کا ڈر معصوم دھڑکنوں میں سماتا ہے، خوف اور خدشے اور خلا میں بچپن گزرتا ہے۔ یوں کھلونا تو ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، مگر بہت کچھ توڑ جاتا ہے، اور کوئی سوچتا ہے کہ دنیا کا کوئی کھلونا کسی کے بچپن سے قیمتی نہیں، معصومیت سے مہنگا نہیں۔ چھوٹی سی تحریر ہے، جوانی کے اولین دنوں میں رسموں کی جن دیواروں کو جانا چاہتا تھا، آج رخصت شباب پہ انہی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط کر رہا ہوں۔ خیالات و جذبات پہ یہ تبدیلی کیسی، یہ تضاد کیوں کر؟ کبھی دیوار گرانے میں فائدہ تھا، اب دیوار بچانے میں۔ شاید ہم اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، نظریات، فکر، سوچ اکثر منافعت کے تابع رہتی ہے۔ ایک سر تحریر اور ایک دو۔ آج اس بھیگی سی رت میں میرا دفتر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا دل تھا تم اور میں شہر سے دور کسی ویران سی جگہ میں آگ سلگائے پہروں بیٹھے رہیں، آگ سے اٹھتا دھواں، تمہارا پھیلتا کاجل، ہلکی ہلکی خوار اور پیار بھری باتیں، اور ہم بن چھوئے
एक दूजे के बदन की गरमाइश महसूस करते, मगर तुम्हारा फ़ोन मुसलसल बन रहा था और मैं दफ्तर आ गया हूँ, मगर ख्याल का वो मंजर मुझे सुलगाया जा रहा है। गुजरा था उस पे है, कोई सोचता है कि उसकी तरफ ये तवज्जो, ध्यान, इल्तफात बस 4 दिन की बात है, फिर कौन बड़ी चमकती गाड़ी का शीशा नीचे करके उसे मुखातब करेगा? अमीर आदमी कब उसके घर के बाहर आएंगे और कौन उसे राह में रोककर पूछेगा कोई काम तो नहीं? 31 अक्टूबर के बाद बड़ी गाड़ियां फराटे भरती हुई गुजरेंगी, कौन देखेगा कि वो किस साल में है, कौन पूछेगा कि किधर जाना है, और वो देखेगा अभी तो वोट डालने की वो स्याही जो उसके अंगूठे पर लगाई गई थी ही नहीं।